السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ ویڈیو CBSE کلاس 10 اردو کورس 20 سے متعلق ہے۔ اس ویڈیو میں کچھ سبقوں کا ہم آپ کو خلاصہ اور درخواست جو بہت ہی اہم ہے آپ کو بتائیں گے۔ اگر آپ اس کو یاد کر لیتے ہیں اور اپنی کاپی میں لکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت ہی مدد اور ہیلپ ایگزام میں ہوگا۔ تو آپ اس ویڈیو کو اس ویو سے، اس نظریے سے آپ دیکھیے، سنیے اور یاد کیجیے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ پہلا ہے آدمی کی کہانی کا خلاصہ۔ اگر ایگزام میں آئے کہ آپ کو آدمی کی کہانی کا خلاصہ لکھیے تو آپ اس انداز سے آپ لکھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اچھا نمبر ملے گا۔ آپ کو آدمی کی کہانی، یہ سبق پروفیسر محمد مجیب نے لکھا ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ دنیا کی شروعات کیسے ہوئی۔ ہماری دنیا پہلے آگ کا ایک گولا تھی، پھر اچانک سرد ہو گئی اور سمندر بن گئے۔ سمندر میں ابتدائی زندگی کی شروعات ہوئی، اس کے بعد کئی کیڑے مکوڑے زمین پر پیدا ہوئے۔ پہلی نسل شاید اپنی زیادہ جسامت کی وجہ سے دنیا سے ختم ہو گئے۔ البتہ خشکی کے جانوروں میں یہ فرق تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلایا کرتے تھے۔ اس میں سب جانور موسمی اثرات سے ختم ہو گئے اور صرف وہی جانور باقی رہے جن میں مشکلوں اور ماحول سے مطابقت کرنے کی صلاحیت تھی۔ جانوروں کی ایک قسم پرمانوس سے ملتی جلتی تھی اور آگے چل کر کھڑے ہونے اور ہوشیاری میں یہ دوسرے جانوروں سے ممتاز ہو گئے، یعنی الگ ہو گئے۔ اس کے بعد ہر طرف برف چھا گئی اور پھر پگھل کر سمندر بن گئے۔ اس طرح کا عمل 4 بار ہوا۔ اس طرح ابتدائی زندگی انسان آگ جلانا، بھوننا، غاروں میں رہنا، پتھروں کو گھس کر چھیلنا اور کاٹنا وغیرہ سیکھ لیا۔ آج کا علم بتاتا ہے کہ وہی برمانوسوں کی نسل آگے چل کر انسان اور آدمی بنے۔ اس سبق میں سائنس کی معلومات کے ذریعے انسان کی پیدا اور زمین پر زندگی کا وجود وغیرہ بتایا گیا ہے۔ اس طرح سے اگر آپ سبق آدمی کی کہانی کے خلاصہ لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فلفل نمبر ملے گا۔ آپ کو سبق بے تکلفی کا خلاصہ، یہ سبق کنہیا لال کپور کا لکھا ہوا ہے۔ اس سبق میں وہ لکھتے ہیں کہ بے تکلفی بہت اچھی بات ہے، مگر بے تکلفی میں بہت سی پریشانیاں اور الجھنیں ہوتی ہیں۔ جہنم کا داروغے سے اگر بے تکلفی برتی جائے تو شاید ہنسی مذاق میں جنت کی کسی نہر میں غوطے دلوا دے۔ تکلف میں ظاہر داری برقرار رہتی ہے۔ یہاں پر آپ کو املا کی غلطی ہے، غاب سے لکھا ہوا، یہاں پر غین سے ہوگا۔ مگر بے تکلفی میں پریشانی ہوتی ہے۔ مہمان اگر بے تکلف ہو اور اسے پوچھا جائے کہ کیا لیں گے، ٹھنڈا یا گرم، تو وہ کہے گا کہ کھانے کا وقت کھانا کھائیں گے۔ ایک اور دوست کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر دوستوں کے ساتھ کوئی مہمان ہو اور دوست بے تکلفی پر آمادہ ہو تو بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ ایک بے تکلف دوستوں نے راستے میں مصنف سے گرم جوشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بغلگیر ہوئے اور کئی بار ہوئے، جسے دیکھ کر راہ گیروں نے حیرت کا اظہار کیا۔ بے تکلفی میں ایسی حرکتیں سرزد ہوتی ہیں کہ پریشانی ہوتی ہے۔ اس طرح اس سبق میں مزاح کے انداز میں کنہیا لال کپور نے بے تکلفی سے ہونے والے پریشانیوں کا ذکر کیا ہے۔
نظم شریف انسانوں کا خلاصہ۔ اس نظم کے شاعر ساحر لدھیانوی ہیں۔ اس نظم میں شاعر ساری دنیا سے مخاطب ہیں۔ جنگ کے نقصانات اور تباہ کاریوں کو بڑے اچھے انداز سے بتایا گیا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ خون تو خون ہے اور نسل آدم کا خون ہی خون دونوں فریقین میں بہتا ہے۔ امن عالم جنگ کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ امن عالم جنگ کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے، روح تعمیر ختم ہو جاتی ہے۔ زندگی میں جنگ کے بعد فاقوں کی نوبت آتی ہے۔ اپنے رشتہ داروں کی میتوں پر دونوں فریق روتے ہیں۔ فتح کا جشن منایا جائے یا ہار کا سوگ منایا جائے، دونوں صورتوں میں زندگی کا نقصان ہوتا ہے۔ جنگ مسائل کا حل نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے میں آپ ایک مسئلہ ہے۔ جنگ سے آگ برسے گی اور خون ہوگا، اور جنگ کے بعد بھوکمری، ضرورتیں بڑھ جائیں گی۔ اس طرح جنگ کے نقصانات کو بتاتے ہوئے شاعر نے آخر میں نصیحت کی ہے کہ دنیا کے شریف لوگوں، جنگ نہ کرو، جنگ کے مواقع کو ٹالتے رہو اور سبھی خوش رہو اور سب کو خوش رکھنے کی کوشش کرو۔ نظم پہاڑ اور گلہری۔ یہ نظم علامہ اقبال کی ہے۔ اس نظم میں شاعر نے یہ نصیحت کی ہے کہ صرف بڑا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، اور جسامت کی وجہ سے قدر منزلت، عزت و احترام نصیب نہیں ہوتے، بلکہ اپنی قابلیت اور اہمیت کے لحاظ سے عزت ملتی ہے۔ اس خیال کو شاعر نے ایک پہاڑ اور گلہری کے مکالمے سے ثابت کیا ہے۔ پہاڑ گلہری سے کہتا ہے کہ تم چھوٹی سی ہو، تمہاری کوئی عزت نہیں ہے، مجھے دیکھو میں کتنا بڑا ہوں۔ پہاڑ کی ان باتوں کا جواب گلہری بڑی عقل مندی سے دیتی ہوئی کہتی ہے کہ صرف بڑا ہو جانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ قدرت نے کسی کو بڑا اور کسی کو چھوٹا اپنی حکمت سے بنایا ہے۔ اگر بڑپن میں ہے تو مجھ سا چھالیاں توڑ کر دکھا یا درخت پر چڑھ کر بتا۔ اس طرح شاعر نے عظمت اور عزت کا معیار کا کام اور حکمت کو بتایا ہے۔ نظم نیکی اور بدی کا خلاصہ۔ اس نظم کا شاعر نذیر اکبر آبادی ہے۔ نذیر نے اس نظم میں نیک کاموں اور برے کاموں کا موازنہ کیا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ دنیا مہنگے لوگوں کو مہنگی اور سستے لوگوں رہنے والے اور آسانی کے ساتھ رہنے والوں کے لیے آسان اور سستی ہے۔ یہاں کسی بات کے فیصلے اور انصاف کے لیے دیر نہیں ہوتی۔ قدرت کی خاموش لاٹھی سے ہر ایک کو ٹھیک ٹھیک جواب مل ہی جاتا ہے۔ ظالم کو اپنے ظلم کا اور مظلوم کو اپنے ظلم سہنے کا بدلہ مل جاتا ہے، کیونکہ شاعر کے خیال میں دنیا میں ہر کام انصاف پر مبنی ہوتا ہے۔ جیسے ہی ہم کسی کے لیے برا کریں گے، ہمارے ساتھ بھی ویسا ہی برا ہوگا۔ جب تک آدمی دوسروں کی بھلائی اور خیرخواہی میں رہے گا، تب تک اس کے لیے بھی نیکی اور بھلائی مقدر میں رہے گی۔ دوسروں کو باعزت رکھے گا تو خود بھی عزت مند بنے گا۔ اس طرح کے خیالات کا اظہار شاعر نے اس نظم میں مثالیں دے کر کیا ہے۔ اسی طرح سے سوال پوچھا گیا ہے، یہ شعر شیخ ابراہیم ذوق کا ہے۔ اس شعر میں کہتے ہیں کہ اپنی عقل پر کبھی فخر نہ کرو، کیونکہ تقدیر کے آگے سب بے بس ہے۔ نہ تمہاری عقل کام آئے گی اور نہ ہی ہماری عقل سے کچھ ہوگا، اس لیے فخر، غرور، گھمنڈ کبھی نہ کرنا۔ نظم اے شریف انسانوں کے ذریعے شاعر نے امن کا پیغام دیا ہے اور جنگ کے نقصانات اور مسائل سے آگاہ کیا ہے۔ اس شعر میں خدا سے مخاطب ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ خدا نے اتنی بڑی دنیا کو یوں ہی بیکار اور ضائع نہیں بنایا، بلکہ یہاں کی ہر چیز میں جو نزاکت اور خوبصورتی و باریکی چھپی ہے اس کو جاننا چاہے اور قدرت کی کاریگری کو قدر کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے ایک درخواست
کہا گیا ہے لکھنے کے لیے، تو درخواست اس طرح ہے: عالی جناب، گزارش خدمت ہے کہ میرے بڑے بھائی کی شادی ہونے والی ہے، جس کی وجہ سے مجھے شہر سے اپنے گاؤں جانا ہے۔ اس شادی کی تقریب میں شرکت اور دوسرے امور میں 1 ہفتہ کا وقت لگے گا۔ حضور والا سے التماس ہے کہ 1 ہفتے کی چھٹی منظور کرنے کی مہربانی کریں۔ آپ کا پیارا شاگرد افضل حسین، درجہ 10th، سیکشن BAC۔ حبیب تنویر کا اسی طرح سے حبیب تنویر پر ایک نوٹس کہا گیا لکھنے کے لیے۔ حبیب تنویر کا اصل نام حبیب احمد خاں تھا اور تخلص تنویر۔ وہ رائے پور چھتیس گڑھ میں پیدا ہوئے۔ ناگپور یونیورسٹی سے BA کرنے کے بعد آل انڈیا ریڈیو میں ملازم ہو گئے۔ ابتدا میں انہوں نے فلمی گیت اور مکالمے لکھے۔ کچھ دنوں کے لیے قدسیہ زیدی کے ہندوستانی تھیٹر میں شامل ہو گئے۔ لندن اور جرمنی ڈرامے کی تکنیک پر مہارت حاصل کی اور پھر اپنا IPTA سے وابستہ ہو گئے۔ ان کے مشہور ڈراموں میں آگرہ بازار، مٹی کی گاڑی، حیرن، داس چور، شطرنج کی بازی قابل ذکر ہیں۔ 2009 میں ان کا انتقال ہوا۔ یا آپ انٹرنیٹ کا خلاصہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کا تعلق مواصلاتی نظام سے ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ فاصلوں کو نہایت ہی تیزی کے ساتھ ختم کرتا ہے۔ ہم دنیا کے کسی بھی حصے میں کسی بھی شخص سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ویب سائٹ میں محفوظ ہر قسم کی معلومات بٹن دباتے ہی کمپیوٹر سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ کتب خانوں سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ علوم کے ماہرین، تاجر، صنعت کار، پیشہ ور حضرات اس کی مدد سے اپنا کام بہت عمدہ طریقے سے اور بہت جلد پورا کر سکتے ہیں۔ اس سے کھیل، تماشے اور دل بہلانے والے کا سامان مہیا کیا جاتا ہے۔ انٹرنیٹ کے بغیر اب ہماری ترقی ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ مرزا غالب پر ایک مختصر نوٹ لکھ سکتے ہیں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب 1797 میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا، لہذا ان کی چچا نصر اللہ بیگ نے ان کی پرورش کی۔ ان کی شادی دلی کے ایک معزز گھرانے میں ہوئی۔ شادی کے بعد وہ دہلی آ گئے۔ یہاں کے علمی اور ادبی ماحول میں ان کے شعری ذوق کی تربیت ہوئی۔ اپنی خودداد صلاحیتوں کی وجہ سے انہوں نے شاعری کے میدان میں بہت جلد اپنی پہچان بنا لی۔ وہ نثر اور نظم دونوں پر یکساں قدرت رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے دونوں میدانوں میں اعلیٰ مرتبہ حاصل کیا۔ یا پھر علامہ اقبال کی شاعری پر کچھ لکھنا ہے۔ اقبال اردو کے عظیم شاعر تھے۔ انہوں نے اردو اور فارسی زبان میں شاعری کی اور دونوں زبانوں میں بلند مقام و مرتبہ حاصل کیا۔ ان کی نظموں میں خیالات کی گہرائی اور تخیل کی بلندی پائی جاتی ہے۔ انہوں نے بچوں کے لیے بھی سبق آموز اور پر اثر نظمیں لکھی ہے۔ بچے کی دعا، قومی ترانہ، پہاڑ اور گلہری، جگنو پرندے کی فریاد وغیرہ ان کی مشہور نظمیں ہیں جو بچوں کے لیے لکھی گئی ہے۔ ان نظموں کی زبان سادہ اور سلس اور اسلوب دلکش ہے۔ یا پھر آپ کسی ایک نظم کا خلاصہ یا مرکزی خیال لکھ سکتے ہیں یا لکھنے کو آ سکتا ہے۔ اس ویو سے آپ اس کی تیاری کر سکتے ہیں اور یاد بھی کر سکتے ہیں۔ اسماعیل میرٹھی کی نظم خدا کی تعریف اور اس کی بڑائی بیان کرتی ہے۔ کس طرح خدائے پاک نے اپنے امر کن سے یہ خوبصورت زمین اور آسمان بنایا ہے۔ کس طرح درخت، پھل پھول، بیل بوٹے اس نے اگائے ہیں۔ چڑیا کتنی خوبصورت اور اس کی آواز جو فضاؤں میں رس گھولتی ہے۔ سورج کے کتنے فوائد ہیں۔ پانی کے مختلف ذرائع ہیں۔ گویا کہ کائنات کی ہر چیز چیخ چیخ کر اس کی بڑائی بیان کرتی ہے۔ اسی طرح سے قدم بڑھاؤ دوستو نظم کا مرکزی خیال یا خلاصہ: نظم قدم بڑھاؤ دوستو بشر نواز کی تخلیق ہے۔
ان کی نظم نوجوانوں میں جوش بھر دیتی ہے۔ وہ نوجوانوں سے مخاطب ہے کہ تمہیں منزل آواز دے رہی ہے۔ آج تم آزاد وطن کے آب و ہوا میں سانس لے رہے ہو۔ تمہارے لیے کئی راستے ہموار ہیں، راستے نور سے دھلے ہوئے ہیں۔ وقت تمہارا انتظار کر رہا ہے، تم اپنی ترقی حاصل کر سکتے ہو۔ شاعر یہاں وعدہ لیتا ہے تم اپنے مادری وطن کی خدمت کرو گے اور یہاں کے علاقے کو ترقی پذیر سے ترقی یافتہ بناؤ گے۔ اسی طرح سے اے شریف انسانوں کا خلاصہ یا مرکزی خیال آپ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں۔ ملک مختلف تنازع سے اکثر دوچار رہتا ہے۔ سیاسی جماعتیں اپنے الو کو سیدھا کرنے کی غرض سے اکثر جنگ جیسی خطرناک عمل کے ارتکاب کی بات کرتے ہیں۔ شاعر ساحر لدھیانوی نے بہت کرب اور جنگ کے خطرناک نتائج کو بتانے کی کوشش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے کسی خطے میں جنگ ہو، نقصان ہر حالت میں انسانیت کی ہی ہوتا ہے۔ دنیا کے کہیں کے کھیت جلے، بھوک سے موت انسانی برادری ہی کی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ جنگ کبھی مسئلے کا حل نہیں ہو سکتی، جنگ سے مسئلے بڑھیں گے، ختم نہیں ہوں گے۔ یا پھر آپ کسی ایک سبق کا خلاصہ اس طرح مختصر انداز میں لکھ سکتے ہیں۔ رضیہ سلطان ایک بہادر حکمراں باپ نے اس کے بچپن ہی میں اس کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ بھائی عیش پسند سوتیلی ماں حاسد تھی، وہ اپنے بیٹے کو حکومت دلوانا چاہتی تھی۔ رضیہ نے ملک کے امن کی خاطر بھائی کو ہی بادشاہ بنانے کی پیشکش کی اور حلف لیا، لیکن وہ کمزور بادشاہ ثابت ہوا اور مارا گیا۔ ملک کی عوام نے اسے بادشاہ بنایا۔ اس نے قسم کھائی کہ جب تک یہ ثابت نہ کر دوں کہ وہ مردوں سے کم نہیں، سکون سے نہیں بیٹھوں گی۔ وہ پہلی خاتون تھی جو دہلی کے تخت پر بیٹھی۔ یا آپ اس طرح سے نئی روشنی ایک سبق ہے، اس کا خلاصہ آپ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں جو کہ آپ کے سلیبس سے باہر ہے۔ ایک نابینا طالب علم کس طرح ایک عام اسکول میں پڑھے گا، یہ سبق اس مدعے پر مبنی ہے۔ درجہ میں اسی مدعے کو لے کر طلبہ بات کر رہے ہیں۔ اس بات چیت میں ماسٹر صاحب پیش ہیں۔ ان کی جانب سے مختلف معلوماتی جوابات بھی دیے جاتے ہیں جو طلبہ کے تجسس کو بڑھاتے بھی ہیں اور معقول جواب بھی دیتے ہیں۔ کس طرح پیلے پھل سے مفید ہوتے ہیں، آنکھوں کی حفاظت کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے وغیرہ۔ یا اس طرح سے آپ سبق کارتوس کا خلاصہ آپ بالکل مختصر انداز میں لکھ سکتے ہیں۔ کارتوس یہ ڈرامہ حبیب تنویر کا شاہکار ہے۔ ملک کی آزادی کے لیے کس طرح وطن پرستوں نے قربانیاں دی ہیں، یہاں اس کی ڈرامائی شکل نظر آتی ہے۔ انگریز حکومت سے محب وطن کس طرح لبھا لیتے رہے، یہاں بخوبی حبیب تنویر صاحب نے پیش کر دیا ہے۔ یہ 19ویں صدی کا بالکل شروعاتی زمانہ ہے۔ کرنل کالنس اور لیفٹیننٹ کی گفتگو کئی راز انگریزی حکومت کی کھولتی ہے۔ ایک طرف وزیر علی کی بہادری اور وطن پرستی، دوسری جانب سعادت علی جیسا انگریزوں کا خیر خواہ۔ یا پھر اسی طرح سے نظم قدم بڑھاؤ دوستو کو آپ مختصر انداز میں اس کا خلاصہ لکھ سکتے ہیں۔ نظم قدم بڑھاؤ دوستو بشر نواز کی تخلیق ہے۔ انہوں نے ملک کی آزادی کے ساتھ نئے ہندوستان کو بنانے سنوارنے کی کوششیں تیز کرنے کی اپیل کرتے ہیں۔ وہ نوجوانوں سے خصوصی مخاطب ہے۔ وہ ہندوستان کی ترقی کے لیے آگے بڑھنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ وہ راستوں کی یا زندگی کی تکلیفوں سے نہ گھبرانے کی صلاح دے رہے ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ وقت تمہیں آواز لگا رہا ہے اور بہت سے مواقع تمہیں آواز دے رہی ہے، آگے بڑھو اور اسے حاصل کر لو۔ یا پھر آپ مرزا غالب پر بہت مختصر انداز میں اس طرح سے آپ ایک نوٹس لکھ سکتے ہیں۔ مرزا غالب اردو کے مشہور شاعر تھے۔ ان کی ولادت
1797 میں آگرے میں ہوئی تھی۔ بچپن ہی میں والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور والد کے انتقال کے بعد ان کی پرورش ان کی چچا نصر اللہ بیگ نے ان کی شادی دہلی میں ہوئی اور وہ یہیں آ کر بس گئے۔ یہاں کے علمی و ادبی ماحول میں ان کے شعری ذوق کی تربیت ہوئی۔ بہت جلد انہوں نے اپنی منفرد شناخت بنا لی۔ ان کی وفات 1869 میں ہوئی اور ان کا مزار دہلی میں موجود ہے۔ اسی طرح سے آپ کسی نظم کا خلاصہ اس انداز میں لکھ سکتے ہیں: اس نظم سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ دنیا میں کوئی چیز اپنی قدر کی وجہ سے اہم نہیں ہوتی، بلکہ اس کی اہمیت اس کے کام کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس طرح اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اسی طرح سے آپ رتن سنگھ بیدی کے اوپر بہت ہی مختصر انداز میں لکھ سکتے ہیں: رتن سنگھ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ تقسیم وطن کے بعد ہندوستان چلے آئے اور آل انڈیا ریڈیو میں پروگرام ایگزیکٹو کی حیثیت سے منسلک ہو گئے۔ افسانہ نگاری کا شوق انہیں ابتدا ہی سے تھا۔ بطور افسانہ نگار ان کا نام جلد مشہور ہو گیا۔ پہلی آواز، پنجرے کا آدمی، کاٹھ کا گھوڑا ان کے مشہور افسانوی مجموعے ہیں۔ اسی طرح سے پروفیسر سر سید احتشام حسین کی پیدائش یا ان کے حالات زندگی پر مختصر انداز میں آپ ایک نوٹس لکھ سکتے ہیں: پروفیسر سر سید احتشام حسین کی پیدائش قصبہ ماہر ضلع اعظم گڑھ میں ہوئی۔ یہی ابتدائی تعلیم حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے الہ آباد آ گئے۔ پھر اس کے یہیں ان کا انتقال ہوا۔ احتشام حسین کا شمار اردو کے صف اول کے نقادوں میں ہوتا ہے۔ وہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ رہے۔ وہ کئی کتابوں کے مصنف تھے۔ تنقیدی جائزے، روایت اور بغاوت، ادب اور سماج، ذوق ادب اور شعور افکار مسائل، اعتبار نظر ان کی اہم کتابیں ہیں اور انہوں نے بچوں کے لیے اردو کی کہانی لکھی ہے۔ یا آپ کاٹھ کا گھوڑا کا خلاصہ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں: اس وقت بندو بے جان ہو رہا تھا، وہ ہل جل بھی نہیں سکتا تھا۔ بندو کے ٹھیلے کی وجہ سے اندھیر دیو کے تنگ بازار میں راستہ تقریباً بند ہو کر رہ گیا۔ بندو کے ٹھیلے کے پیچھے کاریں، ٹرک، بسیں، موٹر سائیکل، اسکوٹر وغیرہ کی ایک لمبی قطار لگ گئی۔ انہی کے درمیان ٹانگے اور رکشے بھی پھنسے ہوئے تھے۔ ان گاڑیوں میں امیر غریب، دکاندار، فوجی، غرض یہ کہ ہر طرح کے لوگ پھنسے ہوئے تھے۔ یوں تو وزیر اپنی گاڑی میں بیٹھا باتیں کر رہا تھا، مگر بار بار گھڑی بھی دیکھتا جاتا تھا۔ اس کا غیر ملکی وفد سے ملنے کا وقت قریب آ رہا تھا، لیکن بندو ان سب چیزوں سے بے خبر تھا۔ آج اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ ٹھیلے کو آگے بڑھا سکے۔ اسے بچپن میں خریدا ہوا کاٹھ کا گھوڑا یاد آ رہا تھا، جو دوسرے بچوں کے کھلونے کے سامنے بالکل حقیر تھا۔ اس کے ساتھی کہاں سے کہاں پہنچ گئے، لیکن قسمت نے اسے کاٹھ کا گھوڑا ہی بنا ڈالا۔ اسے یہ بات بھی ستا رہی تھی کہ اس کا بیٹا چندو بھی اسی طرح کہیں کاٹھ کا گھوڑا بن کر نہ رہ جائے۔ وہ سڑک کے بیچ کھڑا یہ سب باتیں سوچ رہا تھا۔ اگر وہ آگے بڑھے تو زندگی چلنے لگے۔ اسی طرح سے آپ نذیر اکبر آبادی پر آپ ایک مختصر انداز میں ایک نوٹس لکھ سکتے ہیں: ولی محمد نام نذیر تخلص تھا۔ دلی میں پیدا ہوئے اور اوائل عمر میں آگرہ چلے آئے۔ وہاں معلم کے فرائض انجام دیے اور ساری عمر آگرہ میں گزار دی۔ نذیر نے مختلف شعری اصناف میں طبع آزمائی کی، لیکن وہ نظم گو شاعر کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں۔ ان کا مشاہدہ وسیع تھا۔ انہوں نے زندگی کے تقریباً ہر پہلو کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا ہے۔ ہندوستان کے رسم و رواج، میلو ٹھیلوں، تفریحات، مشاغل پر جتنی نظمیں کہی ہیں، شاید کسی اور شاعر نے نہیں کہی۔ نذیر کو زبان و بیان پر قدرت حاصل تھی۔ ان کی زبان انتہائی صاف، سہل اور سادہ ہے اور وہ اردو کے عوامی شاعر تسلیم کیے جاتے ہیں۔